سب کو سمجھ عطا فرمائے جی. اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. مایوس نہیں ہونا. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ ہمارے انتظار میں. یہ مت سوچیں کہ میں نے اتنے عرصے سے میں اللہ کو ناراض کر رہا ہوں, اب کس منہ سے جاؤں گا. جیسے کچھ دن پہلے وہ ایک دوست کو میں نے کہا بھائی کبھی کبھی نا نماز کے لیے مسجد میں آ جایا کرو. تو وہ کہنے لگا کہ بھائی اتنے عرصے سے کبھی میں مسجد میں گیا کوئی نہیں ہوں, اب جاؤں گا تو لوگ باتیں کریں گے, لوگ تانے دیں گے کہ کدوں دا آیا کوئی نہیں, آج کتنے آ گئے. تو میں نے اس کو سمجھایا کہ جس کے گھر جا رہے ہو وہ تانا نہیں دے گا. لوگوں کی پرواہ نہ کرو, لوگوں کے تانوں کے فکر سے رب کو ناراض نہ کرو. آج ہم سارے یہی کر رہے ہیں, ہم سب کی فکر کر رہے ہیں, رب کی فکر کوئی نہیں کر. تو میرے محترم یہ مت سوچیں, یہ بھی شیطانی ایک وسوسہ ہے کہ میں کیسی نماز پڑھوں. میں نماز پڑھتا ہوں تو میرے ذہن میں وساوس آنا شروع ہو جاتے ہیں. جیسی بھی ہے نماز تو پڑھ رہے ہیں ہم. یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ میرا دل نہیں لگتا نماز میں کیوں نماز پڑھوں. نعوذ باللہ. یہ شیطانی ہتھ کنڈے ہیں جو ہمیں نماز سے, جو ہمیں اعمال صالحہ سے دور کرنا چاہتا ہے. جیسے کیسے بھی ہیں, ٹوٹے پھوٹے کچھ بھی ہے, ہم اللہ کے قریب آنے کی کوشش کریں. وہ ہمارا انتظار کر رہا ہے. اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے جی. اور آج کی جو گفتگو ہے اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تعزیت کے حوالے سے تھا یہ سارا پروگرام. تعزیت ہم سارے یہاں جو افضل صاحب کے لواحقین ہیں ان کا صاحبزادہ موجود ہے, ان کے بھائی وغیرہ موجود ہیں, ان سے اظہار افسوس کے لیے ہم جمع ہیں. جی 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 ٹھیک ہے. ہاں جی 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 ہاں جی چلیں اس میں بارے میں نا تھوڑا سا اسلامی اعتبار سے بھی آپ حضرات کو بتا دوں. 3 دن کے سوگ کا تو شریعت کے اندر اعلان ہے, تو آج 3 دن پورے ہو گئے. 3 دن کے بعد حکم یہ ہے کہ اب ختم کر دو, اب کاروباری زندگی دوبارہ شروع کرو. جو دنیاوی ہماری روٹین ہے اس روٹین میں واپس آ جائیں. اور یقین جانیں کئی ہمارے ایسے محلے کے اندر کئی ایسے گھرانے ہیں, میں 2-4 دفعہ اتفاق بھی ہوا, یعنی میں نے ان کو بولا جی مجھے نا یہ پیپر لا کے دینا ہے. وہ کہنے لگے کہ قاری صاحب جے تواڈے والا کام کریے تو دیہڑی بھج جاندی ہے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کئی ایسے گھرانے ہیں کہ جنہوں نے دن کو کرنا ہے تو رات کو کھانا ہے. کئی ایسے گھرانے. اب اگر فوتگی ہوگی ہے اور 10 دن 40 دن تک وہ بیٹھے رہیں تو گھر کا سرکٹ کیسے چلے گا. اسی لیے شریعت نے کہا ہے کہ 3 دن تو ٹھیک ہے, 3 دن تک سوگ. 3 دن کے بعد شریعت نے منع کیا ہے, حکم دیا ہے کہ اب دوبارہ سے اپنے دنیاوی کام جو ہیں اس کے اندر شروع کرو. وہ یہ سوگ ٹھیک ہے اب ختم ہو گیا, تو 3 دن تک تو ٹھیک ہے. اس کے بعد باقی اور بھی جو ہے نا وہ بہت ساری رسمیں ہمارے درمیان خام ہاں چلتی آ رہی ہیں. اب اصالِ ثواب کا طریقہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر اصالِ ثواب, میں نے ایک دفعہ سبحان اللہ بولا, وہ سبحان اللہ میں اصالِ ثواب کر سکتا ہوں. یہ مت سوچیں کہ چھوٹی نیکی ہے, یہ مت سوچیں کہ قرآن پاک پورا ہی پڑھیں گے تو اصالِ ثواب کر سکتے ہیں. نہیں, بیٹھ کے 1 رکوع کی تلاوت کریں وہ اصالِ ثواب کر دیں. کوئی بھی نیکی ہے, سبحان اللہ کی 1 تسبیح پڑھ لیں وہ اصالِ ثواب کر دیں. ضروری نہیں کہ دیگ ہی بنانی ہے تو پھر ثواب پہنچے گا, نہیں. جتنی توفیق ہے, جتنی حیثیت ہے, ہم اپنی چادر کو دیکھیں, ہم معاشرے کو نہ دیکھیں. معاشرہ تو کسی صورت میں راضی نہیں ہو سکتا, ہم کس کس کو راضی کرتے پھریں گے. آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں. سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم دین پر عمل پیرا ہو جائیں. یقین جانیے دین پر عمل کرنے سے کوئی راضی ہو نہ ہو اللہ تو راضی ہوگا. اللہ راضی ہو گیا تو میرے سارے بگڑی ہوئی بن جائے گی, اللہ راضی ہو گیا میں کامیاب ہوں. اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے. یہ دنیاوی دکھیڑے جو ہیں نا, یہ ان کے پیچھے لگنے سے ہم اپنا مالی نقصان بھی کر رہے ہیں, ہم اپنا وقت کا نقصان بھی کر رہے ہیں. اب یہ تیجا اور تیجے کے اوپر دیگیں اور پھر اوپر قرضہ آ جانا, پھر اس قرضے کی وجہ سے راتوں کی نیندیں خراب ہو جانا. ہماری ایک مسجد کا واقعہ ہے, ایک صاحب ثروت ہیں, ٹھیک ٹھاک مالدار, خوب پیسے والے ہیں,
ان کے پاس ایک مفلس بیچارہ غریب آ گیا اور آ کے کہنے لگا جی میری تھوڑی سی مدد کر دیں، میں نے امی جان کا ختم دلوانا ہے، یعنی مجھے کچھ پیسے ادھار دے دیں، میں نے امی جان کا ختم دلوانا ہے، سالانہ برسی کہہ لیں یا 10واں کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں۔ اب جس کے پاس ہیں وہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ مسجد میں بیٹھ کے جو آیا ہے اس کو سمجھا رہا ہے کہ میرے کول ہیں نے، میں پھر بھی کوئی نہیں کیتا، نقصان کوئی نہیں، تیرے کول نہیں ہے تو کیوں اوکھا ہوئے ہیں، ضرورت ہی نہیں ہے، خام ہا کے ہتھ کنڈے ہیں اپنے اوپر، اب خام ہا بوجھ ہم لاد رہے ہیں۔ تو شریعت تو بڑی آسان ہے، دین ہمارا بڑا آسان ہے، دین پر عمل کریں جی۔ اللہ پاک ہمیں جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ پاک ہمارا سب کا آنا قبول فرمائے، گھر والوں نے جو تلاوت وغیرہ کی اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تمام احباب ایک دفعہ سورۃ الفاتحہ اور 3 دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھ لیں، انشاءاللہ پھر دعا۔ مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، ہر خیر کو ہمارا مقدر فرما، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، حاضرین میں جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، ہمارے جتنے رشتہ دار عزیز و اقارب بیمار ہیں اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اے اللہ جو ایمان والے اس دنیا سے رخصت ہوئے سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے جن کے رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے، رخصت ہوئے، فوت ہوئے، اے اللہ سب کی کامل مغفرت فرما، اے اللہ سب کی منازل آخرت کو آسان فرما، خصوصاً جن کے لیے آج یہ سارا اہتمام کیا گیا، محترم جناب افضل صاحب، اے اللہ مرحوم کی کامل مغفرت فرما، اے اللہ دنیا کے اندر اگر بقضائے بشری ان سے کوئی غلطی ہو گئی، اے اللہ درگزر فرما، اے اللہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ جانے والے کی تمام اخروی منازل کو آسان فرما، اے اللہ مرحوم کی قبر کو منور فرما، اے اللہ مرحوم کی قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ بنا، اے اللہ مرحوم کی قبر کے اندر جنت کی ہوائیں چلا، اے اللہ لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما، اے اللہ لواحقین کو ان کے لیے سال ثواب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو جانے سے پہلے جانے کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک دے میں صدمے روز چلا یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ سارے ہی آقا علیہ السلام کے عقیدت مند ہیں۔ لفظ یا رسول اللہ اپنے ساتھ کہنا ہے۔ وہ چھوڑے دے میں صدمے روز چلا یا ہر ویلے تانگا یار دیا بیٹھی رو رو کاغ اڑاواں فالا پاواں میں تے قاصد بے جان او میرا تھی گیا حال بیمار یار باجوں ہن جیون کوڑے ہن اندر درد ہزاراں یار فریدا میں تا رواں ایویں جویں وچھڑیے کونج کی تاراں چھوڑے دے میں صدمے روز چلا یا رسول اللہ وہ چھوڑے دے میں صدمے روز چلا
اللہ یا رسول اللہ کراں میں تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ جدوں ویکھاں کوئی جاندا مسافر شہر تیرے نو جدوں ویکھاں کوئی جاندا مسافر شہر تیرے نو کیویں وگدے ہوئے ہنجواں نو ٹھلاں یا رسول اللہ کیویں وگدے ہوئے ہنجواں نو ٹھلاں یا رسول اللہ ہوائے وگدیے لے جا مدینے اتھرو میرے ہوائے وگدیے لے جا مدینے اتھرو میرے تے آکھیں ہور کی میں نظر کھلاں یا رسول اللہ تے آکھیں ہور کی میں نظر کھلاں یا رسول اللہ ظہوری نو ملے قطرہ تیرے وگدے سمندر چوں ظہوری نو ملے قطرہ تیرے وگدے سمندر چوں تیری رحمت دیاں ہر پاسے چھلاں یا رسول اللہ